بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 141 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے جنگ کے میدان سے حضرت خالد بن ولید نے قلعہ فتح کرنے کے بعد رات کو اپنے سالاروں کو بلایا اور کہا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستوں، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے آسان چکاؤ گے اپنے اللہ تعالیٰ کے جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ تکبر نہ کرنا اور نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے اس وقت۔ تم نے صبر اور تحمل کی جرات اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایت قائم کرنی ہے اور یہی روایت اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے حضرت خالد بن ولید اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکامات دینے لگے تھے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کے مجموعہ تھی۔ عرب کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے سالاروں سے کہا عرب کی شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی عرب کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے، تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا کرنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصہ کے سالار تھے جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں اور جب تک انہیں حضرت خالد بن ولید کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو بتایا تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ میرے رفیق کو معلوم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہ۔ یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہوں نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی حضرت خالد بن ولید نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور وہ 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کو محاصرہ کر لیا۔ اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ خالد بن ولید نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر ہلہ بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش اور خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ عطا کرو، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعہ میں رکنا ہوا تو تم اسے جگہ دو گے،
تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچے گی اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ابن ولید ایک سردار نے کہا، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ایسا ہی پایا ہے، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا حضرت خالد بن ولید کو پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا، یہ دوسرا قلعہ تھا جو حضرت خالد بن ولید کے قدموں میں آن پڑا، اور حضرت خالد بن ولید اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے تھے۔ ادھر سخنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا، ایسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سواروں پر حجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ عرق سے فوجی چلے گئے تھے اور ان قصبوں میں ہونا وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا۔ یہ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سلاروں کے پاس صرف ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سلاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو کھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے کہ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سلار سخڑا کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ سلاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ مسلح نہیں تھے، ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے تھے، سب ہاتھ اوپر اٹھا کر ہلا رہے تھے۔ سلاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کرا دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سلاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 مومر سفید ریش آگے بڑھے، قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارے استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ کہ سلار نے کہا، مکانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ عیسائی بزرگ نے کہا، آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں، دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہے وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سلار نے پوچھا۔ کچھ ہیں، کچھ چلے گئے۔ ایک محمد عیسائی نے کہا، انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے قصوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بات نہیں ہوتی، اور وہ ہماری شرطیں قبول نہ کرے، اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ سلار نے کہا، اے مدینہ کے سلار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے اور کمر کو توڑے گی نہیں۔ سلار نے کہا، جزیہ ہم خود دیکھیں گے، کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں، اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور مسلمانوں کا لشکر یا کوئی اور دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سلار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کی ذمہ داری ہوگی۔ ان کی کوئی اور ضرورت ہو جو تم پر بار نہیں ہوگی، وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہاری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں سے ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتے اجاڑتی چلی جاتی تھی
کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی. جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی. لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کے حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا. اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھی. حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ سخنا اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لیا تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دوستوں کو اپنے پاس بلا لیا. حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھنے کا حکم دیا. آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی. حضرت خالد بن ولید نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں. یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا. یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا. حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی تربیت میں رکھا ہوا تھا. وہ آخر دشمن ملک میں تھے. انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے. جو ہی حملہ ہوا حضرت خالد بن ولید نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا. حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ زیادہ باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی. یہ دونوں دوسری جگہوں مثلا ارک اور تنمر سے آئے ہوئے فوجی تھے. یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی نرالا تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا. تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.